الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأتلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائی اور دوستوں، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ اپنے اختتام کو ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ کسی بھی اسلامی مہینہ میں دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 اس مہینہ کی شخصیات اور واقعات، اور نمبر 2 اس مہینہ کے احکام و عبادات۔ ذی الحجہ کی شخصیات کی بات کریں تو اس ماہ مقدس میں خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مہینہ کے اختتام پر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اسی مہینہ میں صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم انتقال ہے۔ اسی مہینہ میں فاتح ادلس موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ کا انتقال ہے۔ شخصیات کو دیکھیں تو یہ وہ حضرات ہیں، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا، ان پہ ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جواب دینا، یہ انتہائی اہم ہے۔ اور اگر احکامات اور عبادات کی بات کریں تو اس مہینہ میں 2 حکم جو انتہائی اہم ہیں اور جو اہل اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حکم حج ہے اور دوسرا قربانی ہے۔ چونکہ قربانی قریب ہے، اس حوالے سے قربانی کے حوالے سے میں 5 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1 قربانی کا ثبوت، نمبر 2 قربانی کا وجوب، نمبر 3 قربانی کے جانور، اور نمبر 4 قربانی کے ایام، اور نمبر 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ جو پہلی بات ہے قربانی کا ثبوت، قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 17ویں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر دمشقی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا حکم یہ اتنا اہم ہے کہ جو تمام شریعتوں میں یکساں رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت آخری پارہ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ قربانی کا حکم، قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کو دیکھ لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا: فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فالصوف فیہا یا رسول اللہ، جو اون ہے، دمبا ہے، اس کی اون، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لکل اشارۃ من الصوف حسنہ، اون کی جو ایک ایک بال ہے اس کے برابر بھی ایک ایک نیکی ملے گی۔ اب اس حدیث کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھیے، بعض وہ لوگ جن کا مشغلہ اڑنا اور بچھونا ہوتا ہے کہ وہ احادیث مبارکہ کو قرآن کریم کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی ساری محنت کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنی احادیث کو قرآن کریم کے خلاف پیش کریں گے ہم اتنے بڑے مفسر کہلائیں گے، جتنی احادیث کا قرآن سے ٹکراؤ اور تعارض پیش کریں گے ہمیں اتنا ہی بڑا مفسر کہلایا جائے گا۔ استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ احادیث کو قرآن کے خلاف پیش کرنا، احادیث کی بنیاد پر وساوس پیدا کرنا، احادیث کی بنیاد پر شبہات پیدا کرنا، اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے کہ ان شبہات کو توڑنا، ان وساوس کے جوابات دینا اور ان ہونے والے شبہات کو دور کرنا، اس کا نام علم ہے۔ اب جن لوگوں کا مشغلہ یہ ہے ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حدیث کا ظاہری انکار تو نہیں کر سکتے، البتہ دبے لفظوں میں ایسی تعبیر اختیار کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ چونکہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ قربانی تمہارے والد تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ قرآن کریم سورۃ الحج میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ قربانی ہر ایک امت میں جاری رہی ہے۔ اب بظاہر یہ حدیث اس آیت کے معارض ہے، اس آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی تمام امتوں میں رہی ہے، اور حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ قرآن کریم، یہ آیت حدیث مبارک اس آیت کے معارض ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب سمجھیں۔ دیکھیے قربانی دو طرح کی ہے، ایک قربانی کا معنی ہے تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اب اللہ کا قرب چاہے وہ پیسے دے کر ہو، اللہ کا قرب اللہ کے راستے میں غلہ خرچ کر کے ہو، اللہ کا قرب اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر کے ہو، ایک قربانی کا معنی ہے یہ۔ اور ایک قربانی کا معنی یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں اللہ رب العزت کے نام پر جانور کا ذبح کرنا، ایک یہ ہے۔ قرآن کریم میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا جو فرمایا ہے اس کا تعلق پہلی طرح کی قربانی سے ہے، اس کا تعلق محض قرب حاصل کرنے سے ہے، وہ قرب جس طریق سے بھی ہو۔ اس طرز کی قربانی تمام شرائع میں تمام امتوں میں جاری رہی ہے، اور حدیث مبارک میں جو سنت ابیکم ابراہیم فرمایا ہے اس قربانی سے مراد یہ خاص طرز جو مسلمان قربانی کرتے ہیں کہ ذی الحجہ میں جانور اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس سے مراد یہ قربانی ہے۔ لہذا فرمان خدا کا مطلب اور ہے، فرمان مصطفیٰ کا مطلب اور ہے۔ فرمان خدا فرمان مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہے، اور فرمان مصطفیٰ فرمان خدا کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے ثبوت پر دوسری دلیل جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل کی، روایت کے راویہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی والے دن جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان تمام اعمال میں اللہ کو پسندیدہ ترین عمل وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اور فرمایا کہ ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، اور اس سے پہلے فرمایا کہ قربانی کا دن ہوگا انہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها، قربانی کہ یہ جانور قیامت والے دن اللہ رب العزت کے دربار میں آئے گا اپنے کھروں، اپنے سینگوں اور اپنے بالوں سمیت، اور میزان عمل میں اس کو تولا جائے گا۔ اور فرمایا لہذا تم فطیبوا بها نفسا، خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ اس حدیث کے حوالے سے حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ ایک اصول ارشاد فرماتے ہیں۔ استاد یہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کو ذکر کرتے ہیں، بڑی چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے، اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے کہ بڑی چیز کو ذکر کرتے ہیں، چھوٹی چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 23 فرمایا فلا تقل لهما اف،
والدین کو اف نہیں کہنا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں والدین کو اف کہنے سے منع کیا ہے کہ والدین کو اف کہنا جائز نہیں ہے۔ اب اگلی بات کہ والدین کو مارنا، ان کو دھکے دینا، ان کو گالی دینا اور ان کو گھر سے نکالنا یہ ناجائز ہے، یہ بات خود بخود اس آیت سے سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شہید کی حیات کو بیان کیا ہے۔ جب شہید کی حیات بیان کی ہے تو نبی کی حیات، نبی زندہ ہے، یہ بات خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قربانی کا جانور یأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها۔ قیامت والے دن یہ جانور اپنے بال، اپنے کھر، اپنے سینگ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تمہارے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے، جن کو عموماً تم اپنے استعمال میں نہیں لاتے، جن کو عموماً تم پھینک دیتے ہو۔ جب اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرمائیں گے تو جو قیمت والی چیزیں ہیں جن کی تمہارے ہاں قدر و قیمت ہے، گوشت، کلیجی وغیرہ، اس پر پتہ نہیں کہ اولا اجر عطا فرمائیں گے۔ جس طرح وَلَا تَقُل لَهُمَا اف فرمایا کہ والدین کو اف کہنا منع ہے، والدین کو مارنا منع ہے، یہ خود بخود سمجھ آ گیا۔ آیات شہداء میں شہداء کی حیات کو بیان کیا ہے، انبیاء کی حیات خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارک میں بالوں پر، کھروں پر اس پر اجر ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت قیامت والے دن قربانی کے جانور کے گوشت اور دیگر چیزوں پر اجر عطا فرمائیں گے، یہ بات خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ قربانی کا ثبوت ہے جو احادیث مبارکہ اور قرآن کریم سے موجود ہے۔ دوسری چیز ہے قربانی کا حکم کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے پر دلیل قرآن کریم سے بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ سورۃ الکوثر آخری پارہ آیت نمبر 2 فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ یہ آیت مبارکہ جس طرح اس بات کی دلیل ہے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ چونکہ دو حکم دیے، نمبر 1 فصل آپ نماز پڑھیے، نمبر 2 ونحر آپ قربانی کیجئے۔ جس طرح مخصوص لوگوں پر، شہری لوگوں پر عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی صاحب نصاب آدمی پر قربانی کرنا بھی لازم اور ضروری اور واجب ہے۔ حدیث مبارک جو سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں بھی نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو، قربانی کی گنجائش بھی ہو، قربانی کر بھی سکتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی سخت وعید ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، ورنہ اتنی سخت وعید ترک واجب پر نہیں ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لا یلحق مثل هذا الوعید الا بترک غیر الواجب۔ اتنی سخت وعید وہ واجب کے چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے، سنت یا مستحب کے چھوڑنے پر نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ جن کا جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے اور اپنے ذام میں وہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو لے کر چلتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ وہ قربانی کو واجب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں قربانی سنت ہے، اور قربانی کی سنت ہونے پر وہ دلیل صحیح بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں اور اس روایت سے امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا، فرمایا باب الاضحیۃ سنہ، یہ باب ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر بیان کیا، وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، کہ قربانی سنت ہے اور یہ بات مشہور اور معروف ہے۔ اس کے بعد حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قربانی والے دن جانور ذبح کیا، فرمایا فَأَصَابَ سُنَّتَنَا، گویا اس آدمی نے ہماری سنت پر عمل کر لیا۔ اب اس روایت کی بنیاد پر ان لوگوں کا استدلال 3 طریق پر ہے۔
کہتے ہیں یہ روایت اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز بتلاتا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر ایک، امام بخاری نے جو باب قائم کیا وہ باب قربانی کی سنت ہونے کا ہے۔ نمبر دو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اثر پیش کیا، قول پیش کیا، وہ سنت ہونے کا ہے۔ اور نمبر تین، حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیش فرمائی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سنت ہے۔ اب ان تینوں کے جواب سمجھیے۔ پہلی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، جس کو علماء کے انداز میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے ترجمۃ الباب، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی محدث ہو، وہ حدیث لانے سے پہلے اوپر ایک عنوان قائم کرتا ہے، ایک ہیڈنگ لے کر آتا ہے اور اس کے بعد نیچے حدیث لے کر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو عنوان ہے، یہ جو ترجمۃ الباب ہے، امام بخاری کی ترجمۃ الباب کے بارے میں شارح بخاری حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے وہ تراجم ابواب میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا عنوان قائم کرتے ہیں، ہیڈنگ قائم کرتے ہیں، تو عموماً وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ امام بخاری کا تفقہ ہوتا ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہوتی ہے، وہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پیش کریں، اس فقہ کو قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہو، ہم امام صاحب کی فقہ پیش کریں، اس فقہ کو گند سمجھتے ہو، امام صاحب کی فقہ کریں، اس پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہو، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ کے اندر ہی مسئلہ لکھ رہے ہیں۔ تو تعجب کی بات یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 256 ہجری میں، نبوت سے 250 سال تقریباً بعد کے ہیں، اگر وہ فقہی مسئلہ لے کر آئیں تو اس کو قبول کر لیتے ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے اور امام بخاری سے 100 سال پہلے کے ہیں، اگر وہ فقہی مسائل لے کر آ جائیں ان پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی تم ماننے پر آئے تو امام بخاری کی فقہ مان گئے، اور نہیں ماننے پر آئے تو اس شخصیت کی فقہ نہیں مانی جس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس شخصیت کی فقہ نہیں مانتے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی زیارت کی ہے، اس شخصیت کی فقہ نہیں مانتے جنہوں نے عبداللہ بن جزء الزبیدی کی زیارت کی ہے، اس کی فقہ نہیں مانتے جنہوں نے عائشہ بنت اجل رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اس شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کے بارے میں امام دار الہجرہ امام مالک فرماتے ہیں، اور اس بات کو علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل فرمایا، امام ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہوئے امام مالک فرما رہے ہیں، رأیت رجلا لو کلمک بہذہ الساریہ ان یجعلها ذهبا، میں نے ایک شخص ایسا دیکھا ہے اگر اس ستون کو وہ دلیل کی دنیا میں سونے کا ستون ثابت کرنا چاہے تو وہ سونے کا ستون ثابت کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ، جو آدمی فقہ کو جاننا چاہتا ہے اس کو چاہیے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کو دامن تھام لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ان ابا حنیفہ فی الزہد والورع احدا لا یدرکہ احدا، ابو حنیفہ زہد میں، فقہ میں، تقوی میں اس مقام کو پہنچ چکے ہیں کہ بعد میں آنے والے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام وآثار وفقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ یبیت مشمرا سحر اللیالی وصام نہارہ للہ خیفہ فمن کابی حنیفہ فی علاہ امام فی الخلیقہ والخلیفہ لقد رأیت العائبین له صفاحا خلاف الحق مع حجج ضعیفہ وقد قال ابن ادریس مقالا صحیح النقل فی حکم لطیفہ بأن الناس فی فقہ عیال علی فقہ الامام ابی حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ جن کے بارے میں محدثین کی یہ آراء ہے، اگر وہ فقہ پیش کریں فوراً یہ کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی کی فقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ان کے 100 سال بعد آنے والا ایک محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری میں فقہ پیش کر دے، اس کو قبول کر لیتے ہیں اور صحیح احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بات مزید خصوصاً میں علماء کے لیے عرض کروں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیں بعد میں لکھی ہیں، اوپر ترجمۃ الباب پہلے قائم کیا ہے،
اوپر عنوان اور ہیڈنگ پہلے قائم کی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ صحیح بخاری میں پہلے لکھی ہے اور احادیث بعد میں لکھی ہیں۔ صاحب ہدایہ جن کی وفات 593 ہجری میں ہے، حنفیت کے ایک نامی گرامی فقیہ، محدث اور مجتہد ہے۔ صاحب ہدایہ جب ہدایہ پر مسائل لکھتے ہیں اس پر فوراً اعتراض ہو جاتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے مسائل پہلے لکھ دیے اور اس پر جو دلائل میں احادیث ہیں وہ بعد میں لکھی جا رہی ہیں۔ فقہاء حنفیہ عجیب ہیں کہ فقہی مسائل پہلے لکھتے ہیں، حدیثیں بعد میں لکھی جاتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ طرز صاحب ہدایہ کا نہیں ہے، یہ طرز امام بخاری کا بھی ہے۔ اگر صاحب ہدایہ حدیث فقہ کا مسئلہ پہلے لکھتے ہیں، بعد والے آ کر اس کے ساتھ حدیثیں لے کر آتے ہیں، تو یہی طرز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ ترجمۃ الباب اپنی فقہ پہلے لکھتے ہیں اور اس فقہ سے نکلنے والی اور اس فقہ پر دلیل میں جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب یہ فقہ یہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کا یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت، یہ قربانی سنت ہے اور معروف ہے۔ ہمیں تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ادھر تم اور تمہارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں بدور الاحلہ میں، التاج المکلل میں، نزل الابرار میں، فتاوی نظیریہ میں، ان تمام کتابوں میں تم لکھتے چلے آ رہے ہو کہ افعال صحابہ حجت نیست، اقوال صحابہ حجت نہیں ہیں، افعال الصحابہ لا تنتحد للاحتجاج، کہ فعل صحابی حجت نہیں بنایا جا سکتا، قول صحابی حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ ویسے اقوال صحابہ حجت نہیں مانتے، اب تمہاری مرضی کی بات آ گئی، تمہاری پسند کی بات آ گئی، اب فوراً صحیح حدیث کو چھوڑ دیا اور صحابی کا سر لے لیا۔ اور پھر یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر صحیح بخاری میں داڑھی کے بارے میں پیش کرے، حدیث پیش کریں کہ اگر داڑھی ایک مجھ سے زائد ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کٹوا دیا کرتے تھے، اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اثر صحابی ہے۔ انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 20 رکعات پر امت کا اجماع قائم کرا دیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں یہ بات فرما دے اب فوراً قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ عبداللہ بن عمر نے فرما دیا اس لیے ہم حدیث کو نہیں لیں گے، عبداللہ بن عمر کو لے لیتے ہیں۔ اور پھر تیسری حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرنا، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا فقط اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اس کا معنی سنت کا وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے جو واجب کے فرض کے مقابل میں ہے، یا سنت کا لغوی معنی طریقہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی کر لی، عید کی نماز پڑھی، پھر قربانی کی، اس نے ہماری سنت پر عمل کر لیا۔ اور اس پر بطور قرینہ کے اس حدیث کا اگلا جملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط ذبح فقط تم نسک و اصحاب سنت المسلمین، جس نے ذبح کر لیا اس کی قربانی بھی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اب ظاہر ہے یہاں سنت المسلمین فرمایا ہے، تو جس طرح یہاں سنت المسلمین میں مسلمانوں کی سنت نہیں مسلمانوں کا طریقہ مراد ہے، تو اس طرح عبداللہ بن عمر کا فرمانا یہ سنتن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کا صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آگے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے واجب، لیکن چونکہ آپ سے ثابت ہے اس لیے اس کو طریقہ فرمایا ہے۔ تو خیر میں نے قربانی کے واجب ہونے پر 2 دلیلیں اور وہ جو اشکال پیش کرتے ہیں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور تیسری چیز قربانی کے جانور کیا ہے؟ قربانی کے جانور جو قرآن کریم نے 8واں پارہ سورۃ الانعام میں پیش فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، یہ 8 طرح کے جوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 4 اور پھر ان کو مذکر اور مؤنث ملا کر 8 بیان فرمائے ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ دمبا، ومن الماعز اثنین، بکرا اور بکری، ومن الابل اثنین، اونٹ اور اونٹنی، اور ومن البقر اثنین، گائے اور بیل۔ 8 یہ ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے بھینس، کٹا، یہ بھی قربانی کے جانوروں میں شامل ہے اور یہ گائے کے تحت شامل ہے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے اور اس کا حکم گائے والا ہے۔ اس پر بطور دلیل کے ہمارے پاس لغت بھی ہے، اس پر بطور دلیل کے ہمارے پاس حدیث مبارک بھی ہے، اور اس پر دلیل کے امت کا اجماع بھی ہے۔ لغت کی کتاب المنجد اس میں لکھا ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، یہ جو جاموس ہے، یہ جو بھینس ہے، یہ گائے ہی کی قسم ہے، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم جاموس اور بھینس کا ہے۔ اسی طرح امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المعفور بمسند الفردوس میں حدیث نقل کی، حدیث کے راوی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا
کہ الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے قربانی میں گائے کی طرح 7 آدمیوں کی طرف سے جائز ہے۔ جس طرح ایک گائے میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، بھینس میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابو بکر بن شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حکم الجوابیس حکم البقر، جو حکم بقر کا ہے، گائے کا ہے، وہی حکم بھینس کا ہے۔ اور علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاجماع میں اس بات پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ جس طرح گائے کا دودھ پینا جائز، بھینس کا دودھ پینا جائز، جو زکوٰۃ کا حساب گائے کا ہوگا وہی زکوٰۃ کا حساب بھینس کا ہوگا۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہوگی اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں کہ جب ماننے پر نہیں ماننے پر آتے تو بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، اور جب ماننے پر آ جاتے ہیں تو فتاوی ساریہ میں لکھا ہے، فتاوی نظیریہ میں لکھا ہے کہ مرغ کی قربانی بھی جائز ہے اور انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ عجیب عقل ہے، نہ مانا تو بھینس کی قربانی کو نہ مانا جس پر آثار اور امت کے اجماع موجود ہے، اور جب ماننے پر آ گئے تو مرغ اور انڈے کی قربانی کو جائز قرار دیا۔ چوتھی بات، قربانی کے دن کتنے ہیں؟ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں میں قربانی جائز ہوگی، دن کو بھی رات کو بھی۔ اور اس پر دلیل موطا امام مالک میں حضرت علی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر موجود ہے، فرماتے الاضحیٰ یومان بعد الاضحیٰ، قربانی عید کے بعد 2 دن، یہ 2 دن قربانی یعنی عید کا دن، اور اس کے بعد 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ قربانی کے دن ہیں۔ اور ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قربانی کے دن 3 نہیں، قربانی کے دن 4 ہیں، اور بطور دلیل کے یہ پیش کرتے ہیں بیہقی کی روایت سنن کبریٰ میں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایام التشریق کلھا ایام الذبح، کہ ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذبح ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ ایام تشریق میں 13 ذی الحجہ بھی ہے، قربانی کا تیسرا دن بھی، چوتھا دن بھی ہے، لہذا چوتھے دن میں ذبح کرنا بھی جائز ہوگا۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے یہ روایت انتہائی ضعیف قسم کی ہے، بلکہ بعض محدثین علامہ ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع تک کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ایسی ہے اس پر عمل تمہارا بھی نہیں ہے۔ اس میں فرمایا ایام التشریق کلھا ایام الذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذبح ہیں۔ سوال یہ ہے ایام تشریق تو 5 ہیں، ایام تشریق تو شروع ہو رہے ہیں 9 سے، 9 10 11 12 13، پھر 9 ذی الحجہ کو بھی قربانی کرو، حالانکہ 9 ذی الحجہ کی قربانی کوئی تم بھی خیال نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل تمہارا بھی نہیں ہے، لہذا صحیح احادیث اور حضرت علی المرتضیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو اثر موجود ہے اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10 11 اور 12۔ آخری بات کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو وسعت دی ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اس پر دلیل امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن کبریٰ میں فاتح خیبر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا۔ فرماتے عید کا دن قربانی کا دن ہے، اتی علی بکبش، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دمبا لایا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمبا ذبح کیا، بسم اللہ اللہم منکا ولک ومن محمد لک، یہ پڑھتے ہوئے اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ مال آپ کا دیا ہوا ہے، آپ کے دربار پر حاضر ہے، اور یہ دمبا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اور دمبا ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم لک ومنک ومن علی لک، اے اللہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ علی کی طرف سے یہ قربان کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اپنی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں، فتاوی شامی ہر دانفتہ کی زینت ہے، اس میں علامہ ابن السراج رحمہ اللہ کا قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ خدم ابن السراج رحمہ اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10,000 ختمۃ وضحى مثل ذلك، کہ علامہ ابن سراج رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10,000 مرتبہ قرآن کریم کے ختم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے۔ تو ان 2 دلیلوں سے معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ میں نے 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، قربانی کا ثبوت، قربانی کا حکم، اور قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، اور قربانی کے ایام کتنے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی
اور اہل سنت والجماعت کے عقائد نظریات کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔